نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی پر ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر ذکر کرتے ہوئے ایک ایسا مقام آیا کہ کچھ جانثاروں کا ذکر تھا، جانثاروں کا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو ذر غفاری، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب آتے ہیں مزید تفصیل کی طرف، توجہ دیجیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے بھی 3 سال پہلے سے میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھا کرتا تھا، اور جس طرف اللہ تعالیٰ میرا رخ کر دیتے میں اسی طرف چل پڑتا تھا۔ اسی زمانہ میں ہمیں معلوم ہوا کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ نبی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنے بھائی انیس سے کہا، تم اس شخص کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو اور آ کر مجھے اس بات چیت کے بارے میں بتاؤ۔ چنانچہ انیس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ جب وہ واپس آئے تو میں نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے بتایا، اللہ کی قسم، میں ایک ایسے شخص کے پاس سے آ رہا ہوں جو اچھائیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں اسی شخص کے دین پر پایا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ نیکی اور بلند اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ میں نے پوچھا، لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انیس نے بتایا، لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کاہن اور جادوگر ہے، مگر اللہ کی قسم وہ شخص سچا ہے اور وہ لوگ جھوٹے ہیں۔ یہ تمام باتیں سن کر میں نے کہا، بس کافی ہے، میں خود جا کر ان سے ملتا ہوں۔ انیس نے فوراً کہا، ضرور جا کر ملو، مگر مکہ والوں سے بچ کر رہنا۔ چنانچہ میں نے اپنے موزے پہنے، لاٹھی ہاتھ میں لی اور روانہ ہو گیا۔ جب میں مکہ پہنچا تو میں نے لوگوں کے سامنے ایسا ظاہر کیا جیسے میں اس شخص کو جانتا ہی نہیں اور اس کے بارے میں پوچھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ میں 1 ماہ تک مسجد حرام میں ٹھہرا رہا۔ میرے پاس سوائے زمزم کے کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں زمزم کی برکت سے موٹا ہو گیا۔ میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں۔ مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا تھا۔ ایک رات جب حرم میں کوئی طواف کرنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول ایک ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں آئے اور بیت اللہ کا طواف کرنے لگے۔ اس کے بعد آپ نے اور آپ کے ساتھی نے نماز پڑھی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں آپ کے نزدیک چلا گیا اور بولا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے محسوس کیا حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہو گئے۔ پھر آپ نے مجھ سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب میں کہا، جی میں غفار قبیلے کا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہاں کب سے آئے ہوئے ہو؟ میں نے عرض کیا، 30 دن اور 30 راتوں سے یہاں ہوں۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کھانا کون کھلاتا ہے؟ میں نے عرض کی، میرے پاس سوائے زمزم کے کوئی کھانا نہیں، اس کو پی پی کر میں موٹا ہو گیا ہوں، یہاں تک کہ میرے پیٹ کی سلوٹیں تک ختم ہو گئی ہیں اور مجھے بھوک کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا، مبارک ہو، یہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ زمزم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، اگر تم آب زمزم کو اس نیت سے پیو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے بیماریوں سے شفا عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ اس کے ذریعے پیٹ بھر جائے اور بھوک نہ رہے تو آدمی شکم سیر ہو جاتا ہے، اور اگر اس نیت سے پیا جائے کہ پیاس کا اثر باقی نہ رہے تو پیاس ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو سیراب کیا تھا۔ کتنی بابرکت چیز ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے ساتھیوں کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہو سکتی۔
اللہ ہمیں سچے مومن بنا دے، آمین ثم آمین۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جی بھر کا زمزم کا پانی پینا اپنے آپ کو نفاق سے دور کرنا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ ہم میں اور منافقوں میں یہ فرق ہے کہ وہ لوگ زمزم سے سیرابی حاصل نہیں کرتے۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی حضرت ابو ذر غفاری کی۔ کہا جاتا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اسلام میں پہلے آدمی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامی سلام کے الفاظ کے مطابق سلام کیا۔ ان سے پہلے کسی نے آپ کو ان الفاظ میں سلام نہیں کیا تھا۔ اب ابو ذر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات پر بیعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، اور یہ کہ ہمیشہ حق اور سچی بات کہیں گے، چاہے حق سننے والے کے لیے کتنا ہی کڑوا کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ملک شام کے علاقے میں ہجرت کر گئے تھے۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں انہیں شام سے واپس بلا لیا گیا، اور پھر یہ ربضہ کے مقام پر آ کر رہنے لگے تھے۔ کون سا مقام؟ ربضہ کے مقام پر ہی ان کی وفات ہوئی تھی۔ ان کے ایمان لانے کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ مکہ معظمہ آئے تو ان کی ملاقات حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملوایا تھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بیعت کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے گئے۔ ایک جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دروازہ کھولا، ہم اندر داخل ہوئے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہمیں انگور پیش کیے۔ اس طرح یہ پہلا کھانا تھا جو میں نے مکہ میں آنے کے بعد کھایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے ابو ذر، اس معاملے کو ابھی چھپائے رکھنا، اب تو تم اپنی قوم میں واپس جاؤ اور انہیں بتاؤ تاکہ وہ لوگ میرے پاس آ سکیں۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے خود اپنے معاملہ کا کھلم کھلا اعلان کر دیا ہے تو اس وقت تم ہمارے پاس آ جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری بولے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو سچائی دے کر بھیجا، میں ان لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار کر اعلان کروں گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں ایمان لانے والے دیہاتی لوگوں میں سے 5واں آدمی تھا۔ غرض جس وقت قریش کے لوگ حرم میں جمع ہوئے انہوں نے بلند آواز میں چلا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ بلند آواز میں یہ اعلان سن کر قریشیوں نے کہا، اس بددین کو پکڑ لو۔ انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیا اور بے انتہا مارا۔ یہ روایت میں الفاظ ہیں، وہ لوگ ان پر چڑھ دوڑے، پوری قوت سے انہیں مارنے لگے، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس وقت حضرت عباس رضی اللہ عنہ درمیان میں آگے، وہ ان پر جھک گئے اور قریشیوں سے کہا، تمہارا برا ہو یہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ شخص قبیلہ غفار سے ہے، ان کا علاقہ تمہاری تجارت کا راستہ ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ قبیلہ غفار کے لوگ تمہارا راستہ بند کر دیں گے۔ اس پر ان لوگوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس کے بعد میں زمزم کے کنویں کے پاس آیا، اپنے بدن سے خون دھویا۔ اگلے دن میں نے پھر اعلان کیا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی محبت ہے، کتنی محبت۔ اے اللہ ہمیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے مالا مال کرتے ہیں، آمین آمین۔ اچھا، انہوں نے پھر مجھے مارا، یعنی کہ جو مخالفین تھے ان کو دین سے ہٹا ہوا پاتے ہوئے انہوں نے ان کو حضرت ابو ذر غفاری کو مارا۔ اس روز بھی حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہی نے مجھے ان سے چھڑایا۔ پھر میں وہاں سے واپس ہوا اور اپنے بھائی انیس کے پاس آیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جانیں گے اگلے چیپٹر میں کہ جب یہ انیس کے پاس آئے اپنے بھائی کے پاس
تو پھر کیا بات رونما ہوئی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب آمین۔